لیکن پنجاب حکومت کی جو ترجمان ہے سلما بٹ صاحبہ، انہوں نے بھی کسانوں سے سوال کیا ہے کہ صرف 2000 کسان ہیں، آلو، مکئی اور دیگر فصلوں پر کسانوں نے منافع کمائے ہیں، اس وقت کوئی کسان سڑکوں پر کیوں نہیں آیا؟ کسانوں کا آپ کیا ٹیک ہے اس حوالے سے؟ کیا کہنا چاہیں گے کہ اب کیوں کسان احتجاج کر رہا ہے؟ جی میں نے ان کی سنی تھی ویڈیو. ان کو بھی پتہ نہیں زراعت کا بارے میں اتنا نالج نہیں ہے، کیونکہ میرے دیکھنے میں ان کا پیچھے سے زراعت کا پیشہ نہیں ہے ان کی فیملی کا. بہرحال ہوگا. بہرحال پیاز اس دفعہ ہمارا رل رہا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے. ٹماٹر ہمارا رل گیا، پیاز ہمارا، اور آلو کا جو تھوڑا سا ریٹ بڑھا اور اس کے بعد آلو کی مارکیٹ بالکل کریش کر گئی. ہمیں سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کی کہ چاول ہم بھیجتے تھے، پچھلی دفعہ ہم نے 5 ارب روپے کے چاول باہر بھیجے، ذرا مبادلہ کما کے لائے، لیکن اس پچھلے سال جو ہمیں سیڈ دیا گیا وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو 125 من ایوریج چاول آنا تھا وہ 20 من آیا، بلکہ امریکہ سے ہماری شپمنٹ واپس آ گئی رائس کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس میں زرعی دعات آپ نے جو سپرے کی تھی وہ سپرے صحیح نہیں تھی. نہ ہمیں سپرے صحیح دی جا رہی ہے، نہ سیڈ صحیح دیا جا رہا ہے، نہ ہاں اگر آپ نے گندم ہم سے سستی لینی ہے تو ہمیں بجلی کا یونٹ سستا دے دیں، کھاد سستی دے دیں، سیڈ سستا دے دیں، اور اس سے ہم سے سستی لے لیں. ہم کب چاہتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں گندم سے اربوں روپے کسان کما لیا. اللہ گواہ ہے کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے آج تک یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو آڑتی کا قرض دار میرا دادا تھا، اس کے بعد باپ تھا، اب میں ہوں. آنے والی نسلیں بھی اس آڑتی سے قرضے سے نہیں نکل سکتی. ہر سال ہم آڑتی سے پیسہ ادھار پہ فصل سیڈ لیتے ہیں، ادھار پہ کھاد لیتے ہیں، بلکہ گھر کا راشن بھی ہم سارا دن آڑت کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں پرچی دیتا ہے تو ہم جنرل سٹور سے اپنے گھر کا راشن لیتے ہیں. حکومت نے آڑتی سے جان چھڑانے کے لیے تو آپ کو کسان کارڈ دیا ہے. ہاں آپ دیکھیں جی، کسان کارڈ کے تو پیسے میں نے دینے ہیں. کسان کارڈ کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو ہم کسان کارڈ دے دیتے ہیں. جو کسان کارڈ پہ ڈی اے پی 12,000 کی بک رہی تھی وہ اوپن مارکیٹ میں 11,500 میں مل رہی تھی. 500 روپے مہنگی کسان کارڈ پہ مل رہی تھی. اسی طرح یوریا جو ہمیں سستی مل رہی تھی، کام جب کیش میں لینے جاتے تھے، جب کارڈ پہ جاتے تھے تو 500 روپے مہنگی تھی. میں حیران تھا کہ یہ کسان کارڈ پہ تو ہمیں سستی ملنی چاہیے، یہ تو 500 روپے مارکیٹ سے مہنگی مل رہی ہے. تو میں بیوروکریسی سیم پنجاب صاحبہ کو سمجھا ہی نہیں پا رہی کہ آپ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائیں گی. زراعت اگر گندم نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو ہے نا ہماری گندم کم کاشت ہوئی، اس سال اور بھی کم کاشت ہوئی. اگر یہی ظلم رہا تو اگلے سال تو ہم گندم کاشت ہی نہیں کریں گے. اربوں روپے ڈالر ہمارے پاس ہیں، 1 ارب کے لیے تو ہم IMF کے بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اور اربوں ڈالر سے ہم گندم باہر سے منگوا سکتے ہیں. لیکن پنجاب حکومت نے کسانوں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے گندم منتقل کرنے کی بھی تو اجازت دی ہے. کیا کسان حکومت کے اس فیصلے سے بھی خوش نہیں ہے؟ اس وقت ہاں پچھلے سال مریم صاحبہ ہمیں صوبہ کے لیے دیتی نا اجازت، جب سندھ میں 4,000 کی بک رہی تھی، KPK میں 4,000. اس دفعہ صوبہ کھولا ہے، جب سندھ والوں کو اور KPK اور بلوچستان کو بھی کہا ہے کہ اس سال آپ نے گندم نہیں خریدنی، وہاں اب تو ہم KPK میں لے جاتے ہیں تو وہاں 1,600 میں بک رہی ہے کیونکہ وہ بھی نہیں خرید رہے. اگر ہم سندھ میں لے کے جاتے ہیں، سندھ میں تو اور ظلم ہے، اور سستی بک رہی ہے. یہ بارڈر کھول دے، کوئی ملک میں کئی بار ہمارے ساتھ کوئی گورنمنٹ کا ایگریمنٹ کرا دے، ہم گندم باہر بھیج دیں. ہمارے پڑوس ملک میں جو ہمارے سعودی ممالک ہیں ان میں کئی گندم بھجوا دیں اگر آپ نہیں خرید سکتی تو یہ تو بالکل ہی بات نہیں کہ بارڈر کھول کے، بارڈر آپ سندھ میں 1,800 کی بک رہی ہے، چلو پنجاب میں 1,900 کی بک رہی ہے، تو ہم بارڈر سے 100 روپے کرایہ لے کے ہم سندھ میں کہاں لے کے جائیں اس کو بیچنے کے لیے؟ ٹھیک، تو حکومت نے پھر اس حوالے سے کوئی آپ کو اعتماد میں نہیں لیا؟ پنجاب کے وزیر زراعت ہیں، سیکٹری زراعت ہیں، پنجاب ایگریکلچر کمیشن موجود ہے، تو ان میں سے کسی فورم پر آپ نے اپنے تحفظات رکھے؟ کسان وہ لوگ ہیں، نہ تو ہم ایسے بڑے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں چینی مافیا ہیں، نہ ہم سیڈ مافیا ہیں جن کے گورنمنٹ میں تو ہم تو کسان غریب لوگ ہیں. ہماری کہاں اوقات، کہاں ہمیں CM پنجاب بلاتی ہے، کسانوں کو سنتی ہے. بس جو بیوروکریسی کہتی ہے کہ مریم صاحبہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کر دیا، آن گراؤنڈ جائیں. آپ چلو آپ کا میرے دیکھنے میں پیشہ زراعت نہیں تھا آپ کی فیملی کا، کسی زراعت والے پیشے MP MNA کو بلا کے اور اس پہ پریشر نہ ڈالیں، اس سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ کے گاؤں میں کیا حالت ہے اس ٹائم. اللہ گواہ گاؤں ویران ہے. جو ہمارے ساتھ چھوٹے سٹی ہیں وہاں تو کوئی انڈسٹری نہیں تھی، جو چھوٹے شہر تھے وہ بھی زراعت کے ساتھ تھے. اگر گندم اچھی آتی تھی تو ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے تھے، فرنیچر لیتے تھے، ساری مارکیٹیں چلتی تھی. اس سال گندم نہیں بکی،
اللہ گوائے بچیوں کی شادیاں نہیں کر سکتے, بچوں کو ایجوکیشن نہیں دے سکتے, صحت کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. I don't understand کہ حکومت کے مائنڈ میں ایسا کیا ہے, پھر وہ کیا سوچ کے یہ سب کر رہے ہیں, کیونکہ اس سال تو گزشتہ سال کی نسبت 10 لاکھ ایکڑ کے لگ بھگ گندم کم کاشت ہوئی ہے موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے, 1-2 من کے لگ بھگ فی ایکڑ پیداوار بھی کم ہے. تو اس کے باوجود حکومت کیوں سپورٹ پرائس نہیں دے رہی؟ کیونکہ اس طرح سے تو پھر گندم بحران, آپ کہیں کہ ایک اور بحران جو کہ گندم بحران کی صورت میں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے. ہم تو یہی سمجھا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی IMF کا پریشر ہے. اچھا میں CM پنجاب سے یہ پوچھتا ہوں کہ IMF کا پریشر شوگر مالکان پہ نہیں آیا؟ گنا ہم سے 350 کا خریدا, اس سال گنے کا بھی ریٹ نہیں ڈیسائیڈ کیا, اور چینی 180 روپے پھر غریب کو کیوں مل رہی ہے؟ جب اس پہ بات آئی تو فوراً ڈپٹی پرائم منسٹر نے میٹنگ لے لی اور ان کی چینی کا ریٹ 165 روپے کر دیا. میں مریم صاحبہ سے اس وقت پوچھتا تھا, اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر سے پوچھتا ہوں کہ گنا 350 کا مطلب ہے چینی 115 روپے, گنا 350 میں خریدا ہے, چینی 115 روپے میں مارکیٹ میں بکنی چاہیے. ہاں سلما بٹ صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری گندم سے کچھ نہیں نکلتا, وہ کہتی ہیں جی بہت کچھ نکل آتا ہے, وہ گنے سے نکلتا ہے, الکوہل نکلتی, میں آپ کیا بتاؤں, اتنے سب سے زیادہ پیسہ اس میں شیرہ نکل رہا ہے, الکوہل نکل رہا ہے, گتا اس سے بنتا ہے, IP بجلی اس سے بنتی ہے. 10 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے گنے سے بنتی ہیں, اور ہمارے گنے کے بقایا جات ابھی بھی شوگر مالکان پہ 22 ارب روپے ہیں. اس عید پہ فیکٹریوں کے سامنے ہم احتجاج پہ بیٹھے رہے, 27 رمضان میں ہم شوگر چنوٹ ملوں کے سامنے بیٹھے تھے کہ خدا کے واسطے کچھ پیسے دے دو, ہم بچوں کے لیے عید کر لیں. ان پہ تو FIR نہیں کاٹی جاتی, جبکہ انہوں نے ایز پر لا جو ان کا کمیشن ایکٹ ہے اس کے حساب تو انہوں نے ہمیں 15 دن کے اندر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. بالکل, اس طرح سے تو جن لوگوں نے زمین ٹھیکے پر لی تھی انہیں تو ٹھیکہ بھی اپنی جیب سے دینا پڑے گا, یہ اگر حال رہا تو. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ اب آگے کیا ہوگا, کسان تنظیمیں کیا لاہے عمل تیار کر رہی ہیں, احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے آج پورے پنجاب کے جتنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھے, DCO آفس تھے, اس کے سامنے پرامن احتجاج کیا. آج پریس کلب کے سامنے 12 بجے سے لے کے ابھی 5:30 ابھی تک, جب آپ کے پروگرام آنے سے پہلے وہاں احتجاج پہ بیٹھے رہے. اتنی گرمی میں آج لوگ باہر روڈوں پہ تھے, DCO آفس کے سامنے تھے. اور ہم چاہتے ہیں, کسان ملک کی سلامتی کا ضامن ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب روڈوں پہ آ گئے, جب باہر نکل آئے لاکھوں کسان, تو گورنمنٹ بلکہ ہم ان کو نہیں روک پائیں گے. ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں, اور آج ہم نے احتجاج کیا ہے, یہ لاسٹ ہے جو پرامن ہے. پرامن نہیں, ہم کو ملک کو ایسا اللہ معاف کرے, ہم پھر جو روڈوں پہ, GT's روڈ پہ, پھر CM پنجاب کے دفتر کے سامنے بیٹھیں گے, پھر ہم DC آفس کے سامنے دھرنے نہیں دیں گے. تو ابھی فی الحال تک آپ لوگوں سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا حکومت کی جانب سے؟ نہیں کیا, بالکل ہم سے کوئی اچھا یہ میں حیران ہوں کہ چھوٹا سا ایشو آ جائے فلور مل والا کا, جس سے میرے گندم سے لے کے فلور مل والا کماتا ہے, 10 لوگ ہیں, ان سے میٹنگز بہت ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی کمیشنز کے چکر ہوتے ہیں, ہر چیز لوگوں سے میٹنگ کرتے ہیں. ایک بات کسان ہے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, جو اس ملک کا 70% ملک زراعت پہ ڈیپینڈ ہے. ہمارا آپ کو پتہ ہے آم باہر جاتا ہے, کنو باہر جاتا ہے, رائس جاتا ہے. اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرے نا, تو میں فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں ذرا مبادلہ لانے کی. ایک فارمر ہے, زراعت ہے, جو آپ کو ذرا مبادلہ ڈالر کی صورت میں لا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں 2.25 ارب کی اس سال ہم نے دالیں منگوائی ہیں. بالکل صحیح. اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ 1 ارب کی ابھی گندم بھی باہر سے منگوانی پڑے گی. وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کو کمیشن ملتا ہے.